الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل، اور اس کڈس مدنی چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پیارے سے پروگرام میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں، اور جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں بھی، اور شامل کریں گے اس پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام بھی. تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ؟ ہاں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. رحمتیں کس کو ملتی ہیں؟ ہمیں. اور اللہ پاک ہم پر کیا انعام نازل فرماتا ہے کہ ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے میں بہت ہی مائنر سا وقت لگتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ صحیح ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں. تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں بہت ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. ہمارے ساتھ نعت خواں بھائی موجود ہیں، عبد الرحمن بھائی. آئیں دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. جی عبد الرحمن بھائی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سٹارٹ کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر
تمہارا کرم ہے آقا کوئی سلیقہ گیا آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم گیا کا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک کرنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے کوئی سلیقہ
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے بہت ہی پیارا سا کلام۔ اب ہم شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلا سیگمنٹ، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کا پیارا پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کا پیارا پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ تو آج ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ۔ پیارے بچوں، واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کس کس نے نام سنا ہے؟ سب نے نام سنا ہوا ہے؟ جی پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صحابی ہونا بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑے کمال کی بات ہے، صحیح؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا جنہوں نے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی بنے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہیں؟ صحابی۔ ہاں، صحابی رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اور میں کوشش کرتا تھا اپنی والدہ کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لے کر آؤں، میں اکثر انہیں اسلام کی دعوت بھی دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی امی جان کو، اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ اب برا بھلا کہا تو کہتے ہیں پھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس فریاد کو سن کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ پاک ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ پیارے بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری دعا کو سن کر بہت خوش ہوا، اور مجھے یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، ہاں پیارے بچوں، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہوتی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اور اپنی مشکل بتایا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشکل کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو اور دعا کے لیے ریکویسٹ کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ ویسے نارملی دروازہ کھلا رہتا تھا، تو آج دروازہ بند ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کوئی چینج آ گیا ہے۔ خیر اتنے میں کہتے ہیں میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز کو سن لیا اور کہنے لگی، ابو ہریرہ جہاں کھڑے ہو وہیں ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، اتنے میں میری والدہ خوشی خوشی جو ہے وہ دروازے پر پہنچی اور کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوا، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا اور وہ قبول نہیں کرتی تھی، لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ اسلام لے آئیں۔ تو کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، اور یہ خوشی کی خبر دینے کے لیے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ پھر جب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ان کے ایمان پر قائم رہنے کی دعا بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے سے واقعے سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے ایمان پر قائم رہنے کی دعا فرمائی۔ تو پیارے بچوں، ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان پر قائم رہنے کے لیے بھی دعا کرتے رہنے چاہیے، صحیح؟ تو اپنے ایمان کی فکر بھی کرتے رہنی چاہیے، صحیح؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس دعا کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے تو اس سے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور ایمان پر ثابت قدمی کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو پیارے بچوں، اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے، اور ان عادات کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے جس کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں، اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، ہمارے ساتھ موجود ہیں پینلسٹ، آئیں ان کا نام جانتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ اسحاق رضا عطاری۔ اسحاق رضا عطاری۔ جی اسحاق بھائی، آج آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پیاری عادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری عادت ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے تو عیب نہیں نکالتے تھے کھانے کا۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری عادت ہے۔ آئیں آج اس عادت کے بارے میں اسحاق بھائی سے سنتے ہیں۔ جی اسحاق بھائی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ جی ہاں، اور اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے، وہ مبارک عادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، کھانا پسند آتا تو کھا لیتے ورنہ نہیں۔ تو پیارے بچوں، بعض بچے کھانے میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں، یہ کچا ہے، یہ مزیدار نہیں ہے، بہت پھیکا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کھانے میں عیب بالکل بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پیاری عادت کے بارے میں سن رہے تھے؟ ہاں، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب، ہاں تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔
یہ بھائی کچا رہ گیا ہے یا مزیدار نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، پھیکا پھیکا سا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. تو بہت سارے بچے نا ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے تو پلیٹ بھی اٹھا کے پھینک دیں گے، نہیں کھانا مجھے، اتنا پھیکا کھانا تھوڑی کھاؤں گا میں، مزہ ہی نہیں آ رہا مجھے، ہے کچا کچا سا ہے. تو بہت سارے بچے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے پیرنٹس کو پریشان کرتے ہیں، وہ کھانے میں پھر طرح طرح کی چیزیں نکالتے ہیں. تو پیارے بچوں، کھانا سامنے ہو تو پھر اس کو کھا لینا چاہیے، سمجھ میں آئے تو اس کو کھا لیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اس کو بس چھوڑ دیں، اس میں عیب نہیں نکالیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب ہاں بالکل بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا. ٹھیک ہے؟ تو آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانا ہے اور کھانے میں عیب نہیں نکالنا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے لاسٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنت کی کرنے. سنت کی ہاں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجئے، سنت کی جی شاباش. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت ساری ہیں. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ سنت ہے جوتے یا چپل پہننا. کیا ہے؟ جوتے یا چپل پہننا. ہاں پیارے بچوں، جوتے پہننے سے فائدہ ہوتا ہے نا ہمیں. جوتے پہننے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں میں کوئی پتھر وغیرہ نہیں لگتا، کوئی کانٹے وغیرہ نہیں لگتے. صحیح؟ اور ہم جیسا بھی راستہ ہو جوتے پہن کر آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور پیارے بچوں، اسی طرح اگر سردیاں آ جائیں تو سردیوں میں جوتے پہنے تو اس سے ہمارے پاؤں کی حفاظت ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر گرمیاں ہوں، جیسے آج کل گرمیاں چل رہی ہیں، تو گرمیوں میں آپ دھوپ میں چل سکتے ہیں بغیر جوتے پہنے؟ نہیں چل سکتے نا. کیا ہوگا اگر ہم دھوپ میں چلیں گے ایسے؟ پاؤں جل جائیں گے نا. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتے پہننے کے سردیوں میں بھی فائدے ہیں اور گرمیوں میں بھی، اور ویسے ہی فائدے ہیں. اگر آپ جوتا پہنیں گے تو آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی، پتھر بھی، اور سب سے مزے کی آپ کے پاؤں بھی گندے نہیں ہوں گے. پاؤں بھی آپ کے ہاں. تو جوتے پہننے چاہیے. جوتے یا چپل پہننا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوتے بکثرت استعمال کرو، کیونکہ بندہ جب تک جوتے پہن کر رکھتا ہے سوار کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ ہاں. تو جوتے پہننے سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، تو اس لیے ہمیں جوتے پہننے چاہیے. جب بھی جا رہے ہوں کہیں پر تو کوشش کرنی چاہیے کہ جوتے پہن. بہت سارے بچے جوتے پہنتے نہیں ہیں، گندے گندے رہیں گے، پاؤں گندے ہو رہے ہیں. اچھا جوتے پہنیں گے نہیں تو گندے پاؤں کے ساتھ گھر میں گھس جائیں گے، پھر وہ صوفے پہ چڑھ جائیں گے، کبھی بیڈ پہ چڑھ جائیں گے، اور پھر وہ اس سے گھر کے اندر جو ہے نا وہ گھر کو گندا گندا کر دیں گے. بعض اوقات جو پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، جوتے نہیں پہنتے بچے تو پھر فرش بھی کیا ہو جاتا ہے، ہاں ٹائلس ہیں، ٹائلس گندی ہو گئیں. ماربل ہے تو وہ گندا ہو گیا. پتہ چلا بھائی یہ کیوں ہوا بھائی؟ جوتے نہ پہننے کی وجہ سے. تو پیارے بچوں، ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے اور جوتے پہننے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سنت کی نیت سے جوتے پہنیں گے تو ہمیں فائدہ بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا. تو جب بھی جوتے پہنیں تو کیا نیت کرنی ہے؟ سنت کی نیت کرنی ہے کہ میں سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جوتے پہن رہا ہوں. تو جب آپ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیاری پیاری سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.